ایک زمانے کی بات ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک کتا رہتا تھا جس کا نام شیرو تھا۔ شیرو دیکھنے میں تو بہت پیارا تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت تھی۔ وہ بہت لالچی تھا۔ اگر اسے ایک چیز مل جاتی تو وہ دوسری حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ گاؤں کے دوسرے جانور اکثر اسے سمجھاتے تھے کہ لالچ اچھی بات نہیں، لیکن شیرو کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ ایک صبح شیرو اپنے ٹھکانے سے نکلا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، پرندے چہچہا رہے تھے اور سورج کی نرم روشنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ شیرو کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ کھانے کی تلاش میں گاؤں کی گلیوں میں گھومنے لگا۔ وہ ایک گھر کے دروازے پر گیا، پھر دوسرے گھر کے پاس گیا، لیکن کہیں سے بھی اسے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ کافی دیر گزر گئی اور اس کی بھوک بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر کار وہ گاؤں کے بازار میں پہنچ گیا۔ بازار میں ایک نان بائی تازہ تازہ روٹیاں پکا رہا تھا۔ روٹیوں کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی۔ شیرو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ خوشی سے دکان کے قریب بیٹھ گیا اور موقع کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد نان بائی ایک گاہک سے بات کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شیرو نے موقع غنیمت جانا فوراً آگے بڑھا، ایک بڑی روٹی منہ میں دبائی اور تیزی سے بھاگ نکلا۔ نان بائی نے اسے دیکھا تو آواز لگائی، ارے میری روٹی لے گیا! لیکن تب تک شیرو بہت دور جا چکا تھا۔ شیرو بہت خوش تھا۔ اس نے سوچا، آج تو مزے آ جائیں گے، اتنی بڑی روٹی مجھے کئی گھنٹوں تک بھوکا نہیں رہنے دے گی۔ وہ گاؤں سے باہر ایک پرسکون جگہ کی طرف جانے لگا تاکہ آرام سے بیٹھ کر روٹی کھا سکے۔ راستے میں ایک دریا آتا تھا جس پر لکڑی کا ایک پرانا پل بنا ہوا تھا۔ جب شیرو پل پر پہنچا تو اچانک اس کی نظر نیچے پانی پر پڑی۔ دریا کا پانی بہت صاف تھا اور اس میں ہر چیز کا عکس صاف دکھائی دیتا تھا۔ شیرو نے پانی میں دیکھا تو اسے ایک اور کتا نظر آیا۔ اس دوسرے کتے کے منہ میں بھی ایک بڑی روٹی تھی۔ شیرو حیران رہ گیا، واہ، اس کتے کے پاس بھی روٹی ہے، اور شاید میری روٹی سے بھی بڑی۔ اصل میں وہ پانی میں اس کا اپنا عکس تھا، لیکن شیرو یہ بات سمجھ نہ سکا۔ لالچ نے فوراً اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ اس نے سوچا، اگر میں اس کتے کی روٹی بھی چھین لوں تو میرے پاس 2 روٹیاں ہو جائیں گی، پھر میں کئی دن تک مزے سے کھاتا رہوں گا۔ اسی وقت ایک چڑیا قریب کے درخت پر بیٹھی تھی۔ اس نے شیرو کو دیکھا اور بولی، شیرو، جو تم دیکھ رہے ہو وہ تمہارا عکس ہے، اپنی روٹی سنبھالو اور گھر جاؤ۔ لیکن شیرو نے چڑیا کی بات پر توجہ نہ دی۔ کچھ فاصلے پر ایک بوڑھا گدھا بھی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، بیٹا، لالچ مت کرو، جو تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو۔ شیرو نے پھر بھی کسی کی بات نہ سنی۔ اب اس کی پوری توجہ پانی میں نظر آنے والی روٹی پر تھی۔ اس نے سوچا، میں ابھی بھونکوں گا، وہ کتا ڈر جائے گا اور روٹی گرا دے گا، پھر میں دونوں روٹیاں لے لوں گا۔ جیسے ہی اس نے بھونکنے کے لیے منہ کھولا، اس کی اپنی روٹی سیدھی دریا میں جا گری۔ چھپاک! شیرو گھبرا گیا۔ اس نے فوراً روٹی پکڑنے کی کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ روٹی بہتی ہوئی دور نکل گئی۔ شیرو نے دوبارہ پانی میں دیکھا تو وہاں دوسرا کتا بھی غائب تھا، کیونکہ وہ صرف اس کا عکس تھا۔ اب شیرو کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ اداس ہو کر پل پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کاش میں لالچ نہ کر روٹی پر قناعت کرتا تو اب آرام سے کھانا کھا رہا ہوتا۔ چڑیا دوبارہ اس کے پاس آئی اور بولی، میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا۔ شیرو نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ لالچ کی وجہ سے اس نے اپنی روٹی بھی کھو دی۔ جب وہ گاؤں پہنچا
تو ایک بوڑھے کسان نے اسے اداس دیکھا۔ کسان بہت رحم دل تھا۔ اس نے شیرو کے سامنے روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا۔ شیرو نے روٹی کھائی اور کسان کی طرف شکر گزاری سے دیکھا۔ کسان مسکرا کر بولا، بیٹا یاد رکھو، جو چیز تمہارے پاس ہے اس کی قدر کرو۔ زیادہ کی خواہش میں اکثر انسان اپنا موجودہ فائدہ بھی کھو دیتا ہے۔ شیرو نے اس دن ایک بڑا سبق سیکھ لیا۔ اس کے بعد جب بھی اسے کھانے کو کچھ ملتا وہ خوشی سے کھا لیتا اور دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ رکھتا۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں کے سب جانور اس کی تعریف کرنے لگے، کیونکہ اب وہ پہلے جیسا لالچی نہیں رہا تھا۔ شیرو اکثر دریا کے پل کے پاس جاتا اور اپنے دوستوں کو اپنی کہانی سناتا۔ وہ کہتا، میں نے لالچ کی وجہ سے اپنی روٹی کھو دی تھی، تم کبھی میری جیسی غلطی مت کرنا۔ تمام جانور اس کی بات غور سے سنتے اور وعدہ کرتے کہ وہ ہمیشہ قناعت کریں گے۔ اس طرح شیرو نے نہ صرف اپنی عادت بدلی بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک مثال بن گیا۔ سبق: لالچ بری بلا ہے۔ جو اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ اسے بھی کھو دیتا ہے۔ قناعت اور شکر گزاری انسان کو خوش رکھتی ہے۔